عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ میرے عمر کا مرتبہ خدا کے ہاں بہت بڑا، عمر مراد مصطفیٰ، عمر عطائے کبریا۔ منافقوں کو کیا خبر عمر کا کیا مقام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ عمر کی ایک ضرب سے رکا زمین کا زلزلہ، عمر کے ایک خط سے ہی وہ بحر نیل چل پڑا۔ عمر ذی احترام تھا، عمر ذی احترام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ وہ راستہ، وہ ہم سفر، وہ رہنما، وہ قافلہ، جو ان کی اور چل پڑا وہ مصطفیٰ سے جا ملا۔ میرا عمر تو رہبر صحابہ کرام ہے، اور عمر کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے، عمر تجھے سلام ہے۔ دوستو، خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ کی اولو العزم عبقری شخصیت، خسر رسول، داماد علی المرتضیٰ، امام عادل، فاروق اعظم، امیر المؤمنین، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے رب سے دامن دعا پھیلا کر مانگا تھا۔ آپ نے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ دوستو، آپ کا دور اسلامی فتوحات کا ایک سنہرا دور تھا۔ آپ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز یعنی روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ عراق، مصر، لیبیا، شام، بیت المقدس، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، سیستان اور اسکندریہ سمیت دیگر کئی اہم علاقے فتح ہوئے اور یوں اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ آپ نے اپنے دور میں پولیس، محاصل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمے قائم فرمائے، بیت المال کا شعبہ فعال کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت دی، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف مقرر کیے، مسافروں کے آرام کے لیے کنویں اور مکانات بنوائے اور اس طرح کے دیگر کئی اہم سیاسی، معاشرتی اور انتظامی کاموں کا آغاز کیا جو آپ سے پہلے منظم انداز میں موجود نہ تھے۔ دوستو، اتنی عظیم الشان سلطنت کا خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ آپ کی غذا اس قدر سادہ ہوا کرتی تھی کہ جب بیرونی علاقوں اور صوبوں سے قاصد آیا کرتے تھے اور بطور مہمان آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو انہیں اس لیے تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ اتنی سادہ غذا کھانے کے عادی نہ تھے۔ آپ کی غذا کی طرح آپ کا لباس بھی بہت سادہ ہوتا تھا اور اکثر کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں کافی دیر تک رکے رہے، پھر جب آپ باہر آئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ اصل میں آپ نے اپنے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال رکھے تھے، اور جب وہ کپڑے سوکھ گئے تو انہیں پہن کر آپ واپس باہر آئے تھے۔ جانتے ہیں دوستوں کہ آپ نے خاص ان گیلے کپڑوں کے سوکھنے کا انتظار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت آپ کے پاس پہننے کو اس کپڑے کے علاوہ مزید کوئی جوڑا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی مرض میں بطور علاج کسی نے شہد کھانے کا مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کے پاس شہد موجود نہیں ہے تو بیت المال سے شہد لے کر استعمال کر لیجئے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا، فرمانے لگے کہ یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، اور جب تک عام لوگ مجھے اجازت نہ دیں تو میں کیسے شہد استعمال کر سکتا ہوں؟ دوستو، ایک لمحے کو رک کر
ذرا پھر سے غور کیجئے کہ یہ کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے رعب اور دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ شیطان انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر رستہ بدل لیا کرتا تھا۔ یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے جن کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی آیات ان کی موافقت پہ نازل فرمائی۔ یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے جن کی شان یہ تھی کہ ان کی ایک ضرب سے زمین کا زلزلہ رک گیا تھا اور ان کے بھیجے گئے ایک خط سے خشک نیل چل پڑا تھا۔ دوستو، یہ اس عمر کی بات ہو رہی ہے جو وطن عزیز پاکستان سے 7 گنا بڑی اور برطانیہ سے 23 گنا بڑی سلطنت یعنی 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا حاکم اور خلیفہ تھا۔ لیکن اتنی وسیع سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود سادگی کا یہ عالم تھا کہ سادہ غذا کھایا کرتے تھے، پیون لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور زمین کو بستر بنا کر آرام سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا کہ راتوں کو رعایا کی خبر گیری کے لیے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور خشیت اتنی کہ اس بات سے خائف رہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی مرا تو عمر سے سوال ہوگا۔ دوستو، بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آپ تمام امور حکومت کو احسن انداز میں انجام دے رہے تھے کہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اصل میں جناب نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا جس کی بنیاد پر آپ کو یقین تھا کہ آپ کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر، جناب عمر اور جناب عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر جب احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے ٹھوکر مار کر فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، کیونکہ اس وقت تیری پشت پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سو اس واقعے کی بنیاد پر آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ الہی مجھے تیرے رستے میں اور تیرے نبی کے شہر میں موت آئے۔ آخر کار آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو شہادت کے رتبے سے سرفراز کر دیا گیا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مالک یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور کہا کہ وہ محصول زیادہ طلب کرتے ہیں۔ جناب عمر نے اس کی بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور کہا کہ تمہارے کام کے مقابلے میں محصول زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر فیروز، جس کی کنیت ابو لولو تھی، اپنے دل میں سخت ناراض ہوا، اور اگلے ہی دن جب لوگ نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو وہ بھی یہ خنجر چھپائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ اب جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، وہ سب سے آگے بڑھا اور آپ پر خنجر سے 3 وار کیے۔ دوستو، موت و حیات کی اس سخت کشمکش میں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھایا اور خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ ادھر دوسری طرف ابو لولو آپ پر وار کر کے باہر کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے، لیکن آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس نے اسی خنجر سے اپنی گردن پر وار کیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ دوستو، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے اور انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو زخم اس قدر گہرا تھا کہ وہ دودھ زخم کے رستے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ آپ کی زندگی سے مایوس ہو گئے اور آپ سے اپنا جانشین مقرر کرنے کی درخواست کی۔ اس موقع پر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں باہمی مشورے سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا کر حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ان کے والد یعنی جناب عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن کیے جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔
بیٹے نے صدیقہ کائنات کی خدمت میں حاضر ہو کر زخمی باپ کی التجا پیش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے تجویز کی تھی، لیکن اب میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ خبر جب حضرت فاروق اعظم کو سنائی گئی تو سخت تکلیف کے باوجود آپ خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمایا کہ میری سب سے بڑی تمنا پوری ہو گئی۔ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو قبر میں اتارا اور یوں آپ اپنی تمنا اور خواہش کے مطابق اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ دوستو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔